اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول القرآن، ان اصولوں میں عقائد کا ذکر بیان ہوتا ہے، مثلا شرک و توحید کے مسائل اور قرآن مجید کے آیات سے متعلق باتیں ہوتی ہے۔ مقدمے میں قرآن کریم کی عظمت، آداب، تعریف، قرآن کی تعریف، قرآن مجید کا موضوع، ان سب کا بیان ہوتا ہے۔ یہ مقدمہ میں ہوتا ہے۔ پھر 6 اصول جس میں توحید کا مقابل شرک اور شرک کے اقسام، شرک پہلی، شرک اعتقادی، پھر شرک اعتقادی کے 4 اقسام، اور اس کے علاوہ صدق القرآن، حقانیت القرآن، صدق الرسول، ایمان بالآخرہ، جہاد، انفاق، یعنی توحید، شرک، صدق القرآن، صدق الرسول، جہاد، انفاق۔ یہ باتیں عام قرآن سے متعلق ہے۔ ان میں سے پہلے 4 عقیدے سے متعلق ہے اور آخری دو عمل سے متعلق ہے۔ 4 اصول سورہ سے متعلق، ربط، خلاصہ، دعویٰ، امتیازات، یہ سورت سے متعلق اصول ہے۔ آیات سے متعلق جو اصول ہے اس میں زجر، تخویف، مثال، تزہید فی الدنیا وغیرہ۔ یہ اجمالی خاکہ ہے اصولوں کا، یعنی سورت میں کیا اصول، آیت میں کیا اصول، سارے عام قرآن میں کیا اصول، اس کا اجمالی خاکہ پیش کیا گیا۔ زیادہ تفصیل اس میں شرک پر ہے، اس کی اقسام پر ہے۔ تفسیر کا افضل طریقے کا پہچاننا جس سے مسائل حل کیے جائے اور اسے آسان بنایا جائے۔ تفسیر کا افضل طریقہ ہے، سب سے افضل طریقہ تفسیر قرآن بالقرآن۔ ایک جگہ اجمالی تفسیر ہوگی تو دوسری جگہ دوسری آیت میں اس کی تفصیل ملے گی، یعنی ایک آیت میں اجمالی بات ہوگی تو پھر اس کی تفسیر کہیں اور دوسری آیت میں ملے گی۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر قرآن بالقرآن۔ ابن کثیر، ابن تیمیہ یہ طریقہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ، اگر قرآن سے تفسیر نہ ملے تو سنت سے تفسیر کرنا۔ سنت اور قرآن دونوں اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں۔ دوسری رجوع حدیث کو ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی پوری تفسیر نہیں کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر احکام کی تشریح کی ہے جہاں عقل نہیں چلتی، یا بعض صفات کی تشریح کی ہے، یا مشکل الفاظ جو ہے اس کی تشریح کی ہے جس کے معنی میں لوگوں کو وہم پیش آ رہا تھا۔ ولم یلبس ایمان بظلم، یہاں ظلم کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، یہاں خاص اشیاء مراد ہے، ہر چیز مراد نہیں ہے۔ بعض احکام اور صفات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر موجود ہے لیکن ہر لفظ کی معنی نہیں کی، کہ قالا کا یہ مطلب ہے، اذا کا یہ مطلب ہے وغیرہ، اس طرح نہیں ہے۔ حدیث نے اکثر قرآن پاک کی تفسیر کی ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر وہ حکم جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سے فہم کیا ہے، یعنی جن چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلے کیے ہیں اور اس میں وحی نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے فہم کیا ہوتا ہے۔ ہر حدیث کا کچھ نہ کچھ اثر قرآن مجید میں پایا جاتا ہے، کچھ ظاہر ہوتے ہیں، کچھ مخفی۔ ہر حدیث کا مصداق قرآن پاک میں پایا جاتا ہے۔ تفسیر در منصور، ابن کثیر، طبری وغیرہ اس طریقے سے کیے گئے ہیں۔ تفسیر بن نقل، تفسیر عبد الرزاق وغیرہ۔ ابن کثیر کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی ذخیرہ ہے حدیث کا وہ میں نے جمع کیا ہے۔ تاریخ سے متعلق جو احادیث ہے وہ البدایہ و نہایہ میں جمع کیا ہے، اور جو تفسیر سے متعلق ہے وہ میں نے اپنے تفسیر میں جمع کیے ہیں، اور جو احادیث سے احکام سے متعلق ہے وہ میں نے جمع کیے ہیں جامع سنن مسانی میں۔ تھوڑا بہت باقی ہو سکتا ہے، باقی سارا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ صحابہ علم، تقوی، حافظہ کی لحاظ سے بہت بڑھ کر تھے، اس لیے قرآن کا فہم ان میں زیادہ تھا۔ اس وقت علم زیادہ تھا اور آج کلام زیادہ ہے۔ ہمیں چون چرا یاد ہے اور ان کو علم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ ترجمان القرآن اور رئیس المفسرین کے القابات ان کو پھر ملے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، قسم اس اللہ کی جس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ایک آیت نازل نہیں جس کا مجھے پتہ نہیں کہ یہ کس کے بارے میں ہے اور کون سی جگہ نازل ہے۔ مصداق بھی معلوم ہے اور وقت اور جگہ بھی معلوم ہے،
اگر مجھے معلوم ہو کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن سمجھتا ہو اور سواری پہنچ سکے تو میں جاتا اس کے پاس، یہ شرم نہ کرتا اس سے سیکھنے میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ہم میں ایسا ہوتا جب وہ 10 آیات سیکھ لیتا، نبی علیہ السلام سے آگے نہ بڑھتے کہ ختم کر دے قرآن پاک کو جب تک اس کا معنی نہ سمجھ لیتے اور اس پر عمل نہ کرتے۔ یعنی 10 آیات سمجھتا تو پھر سیکھتا تو پھر اس پر عمل کرتا۔ ایمان اجمالی تو ہوتا ہے، ایمان تفصیلی قرآن پاک میں ہی۔ صحابہ کرام قرآن پاک کے شان نزول کو سمجھتے تھے، اس پر عمل کرنے والے بھی تھے اور پورا سمجھنے والے بھی تھے، وہ تفسیر کو خوب سمجھنے والے تھے۔ اگر تفسیر احادیث میں نہ ملے تو پھر تابعین کو رجوع کرنا چاہیے۔ مجاہد بن جبر نے فرمایا 30 مرتبہ میں نے عبداللہ بن مسعود سے پڑھا ہے اور ہر آیت پر ٹہر کر پوچھا کہ اس آیت کے معنی کیا ہے۔ تابعین کی اقوال حجت یا دلیل نہیں بلکہ یہ ایک تائید ہوتا ہے، تائید کے درجے میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ حجت تب ہوگا جب سارے تابعین اتفاق کریں، ایک تفسیر پر سب متفق ہو جائے، پھر وہ حجت ہوگا۔ اس طرح اجماع صحابہ کرام حجت ہے، جب وہ ایک بات پر اجماع کرے، جمع ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان نزول بیان کرے تو ادھر بھی احتیاط کرو گے، کیونکہ شان نزول حیثیت حدیث مرفوع کی ہوتی ہے۔ صحابی کی طرف سے ایسا تفسیر ملے جس میں عقل جاری نہ ہو تو یہ تفسیر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوگا، اس میں چیڑ چاڑ سے بچنا ضروری ہے۔ جہاں صحابہ کرام کی تفسیر میں اختلاف ملے تو پھر قرآن و حدیث مصداقات میں اکثر ایسا ملتا ہے، ایک صحابی کی تفسیر ایک طرح کی دوسری طرح کی پائی جاتی ہے۔ ایسے میں قرآن اور حدیث کی جو کہ لغت ہے اس کو رجوع کرو گے، لفظ کے معنی کو دیکھو، لغت عربی کو دیکھو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہاں عربی زبان سے معنی وضاحت ملتی ہے، اس میں نقل موجود نہیں، بس عربی زبان ہی کافی ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ یہ دوسرے پارے میں جو ہے فیہ سکینۃ من ربکم، سکینہ میں پھر بہت سے مصداق ہے، 5-6 لوگوں نے بیان کی ہے، صحابہ و تابعین سے نقل ہے، کوئی کہتا ہے حیوان تھا، کوئی کہتا ہے سونے کا برتن تھا۔ اب اس سے لفظ سکینہ میں کوئی نقل نہیں موجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس میں رجوع کیا جائے گا قرآن و حدیث کو۔ قرآن و حدیث میں سکینہ اللہ کی کتاب کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاحات اکثر مختلف ہوتے ہیں، عام عرب سے اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے ورنہ انسان خطائی میں واقع ہو جاتا ہے۔ مثلا فقہا کی اصطلاح میں بینہ 2 گواہوں کو کہا جاتا ہے، اور قرآن کی اصطلاح میں ہر وہ چیز ہے جس سے حق واضح ہو کہا جاتا ہے، وہ 2 گواہ ہو، 3 ہو، 4 ہو۔ تو یعنی عام عرب کی اصطلاح سے قرآن مجید کی اصطلاح مختلف ہوتی ہے۔ قرآن کی اصطلاح جدا ہے اور فقہا کی جدا ہے، یہ فرق بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اس طرح حد لفظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 10 درے سے زیادہ نہیں دو گے مگر حد میں دو گے۔ محدثین حیران رہ گئے تھے اس حدیث کو دیکھ کر۔ اس حدیث کا تو یہ مطلب ہے کہ 10 سے زیادہ بار نہیں مارو گے، مگر خلفاء سے نقل ہے کہ انہوں نے 40 سے بھی زیادہ درے دیے ہیں، 50-60 اس سے بھی زیادہ درے دیے ہیں، کوڑے دیے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعدیب میں 200 سے زیادہ درے بھی مارے ہیں جب اس شخص نے قرآن کے مقابلے میں دوسرا کتاب نکالا تھا۔ یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ایک فقہا کی اصطلاح ہے حدود اصطلاحی، مثلا قصاص، ہاتھ کاٹنا وغیرہ، اور دوسرا حدود قرآن کی اصطلاح میں ہے، جہاں حد سے مراد اللہ تعالیٰ کا حکم مراد ہے۔ ہر ایک حکم 10 درے سے زیادہ نہیں دو گے، جب اللہ تعالیٰ کا حد توڑ دے یعنی اللہ کا حکم توڑے، اللہ کا حکم توڑا تو 10 درے دو گے، اور ادب دینے کے لیے 10 دروں سے زیادہ نہیں دو گے۔ شاگرد بچوں کو ادب دو گے تو زیادہ نہیں دو گے، اس کو 2-3 تھپڑ دے سکتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ کا امر توڑنے پر، اس کے خلاف ورزی کرنے پر اس سے زیادہ دے سکتے ہو۔ تفسیر اور تعویل کیا ہے وہ اگلے سبق میں انشاءاللہ۔ بس آج کا سبق اس دعا پر ختم کرتے ہیں۔ رب کریم دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، عزت و بری زندگی نصیب فرما۔ رب کریم ہمیں اخلاق حمیدہ نصیب فرما، اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔